اور پھر قرآن پاک ہی کے اندر وہ معروف آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت آپ سب کو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے آخری رسول ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قادیانیوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ بھی کبھی اس آیت کو قادیانیوں کے سامنے رکھیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے یہاں پہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں ہے، یہاں خاتم النبیین سے مراد نبی تراش مہر ہے، یعنی نبی بنانے والی مہر. یہاں پہ مراد آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبی بنانے والی مہر ہے. یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ان مسائل کو جب تک آپ یاد نہیں رکھیں گے آپ ابلاغ کیسے کریں گے؟ آپ قادیانیوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. اتنی کلیئر کٹ واضح آیت کے بعد حیل و حجت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اس آیت کے اندر خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نبی تراش مہر ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مہر ہے کہ جس کے اوپر لگائیں وہ نبی بن جائے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے. اب آپ نے اس کا جواب بھی یاد رکھنا ساری زندگی کے لیے، اور اسی ٹرانسلیشن میں وہ پھنس جاتے ہیں اور یہی ان کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے جس کو وہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. وہ کیا؟ یہاں پہ خاتم النبیین کا جو قرآن پاک میں لفظ ہے، یہاں پہ نبی کا جو صیغہ ہے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ نبیین جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع. جمع عربی میں کم از کم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے. عربی میں 2 کو بھی جمع نہیں کہتے، واحد کے بعد 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 کے لیے کم از کم جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ خاتم النبیین نبی تراش مہر کا ترجمہ بالفرض، اللہ نہ کرے کسی کے عقل پہ پردہ پڑ جائے اور وہ یہی ترجمہ لے لے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا پھر بھی سمجھنے کے لیے، تو یہاں پہ کتنے نبی کم از کم تراشے جانے چاہیے؟ کم از کم 3 نبی تراشے جانے چاہیے. اب آپ نے قادیانیوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کتنے نبی آئے؟ وہ کہیں گے کوئی نبی نہیں آیا. اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر قیامت تک کتنے نبی آنے ہیں؟ وہ کہیں گے اس کے بعد اب خلافت ہے، نبوت نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن قادیانیوں نے کیا، یہاں پہ تو نبی کا صیغہ جمع میں ہے، کم از کم 3 نبی تو آپ کو بھی گھڑنے پڑیں گے اگر آپ اس ترجمے کے قائل ہیں، ورنہ آپ کا عقیدہ بھی باطل ہے اور آپ کا ترجمہ بھی فاسد ہے. اگر آپ نے ترجمہ یہی کرنا ہے تو پھر 3 نبیوں کی کم از کم آپ کو بھی ضرورت تھی. گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ترجمہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ کرتے ہیں، انا خاتم النبیین، اور اس کا ٹرانسلیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. لا نبی بعدی، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹرانسلیشن ایک تو نے کی، ایک رسول اللہ نے کی، ایک صحابہ نے سمجھی، ایک امت کا اجماع ہوا. تیری ٹرانسلیشن کو مانا جائے گا کہ رسول اللہ کی ٹرانسلیشن کو مانا جائے گا، حضرت علی کو. اور یہ ٹرانسلیشن ایک جگہ نہیں ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے، متعدد احادیث میں، بخاری مسلم. اور یہ جو بات ہے یہ اس قدر احادیث میں کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ امت کے اندر اختلاف ہونا بھی ممکن نہیں تھا.